بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کی خدمت میں امیر المومنین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں عرض کریں گے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جس وقت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت سے دستبردار ہو گئے تو خلافت کے منصب پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہوئے اور سارا ملک ان کے لیے ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوم تحکیم میں بیعت ہوئی، چنانچہ اہل شام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لی تھی، لیکن اہل عراق نے اختلاف کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، جس کے بعد تمام لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر متفق ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام خیف منا میں پیدا ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفید ہوئے۔ نیز کاتب وحی کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی یزید بن ابی سفیان کے لشکری بن کر رہتے تھے۔ پھر یزید بن ابی سفیان امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دمشق کے علاقہ کے گورنر بنائے گئے تھے، چنانچہ جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب بنا دیا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی عہدے پر توثیق کر دی۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک شام کے گورنر رہے۔ یہ مدت خلافت فاروقی اور خلافت عثمانی میں گزری۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں غالب آ گئے، یہاں تک کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ چنانچہ بعد میں تمام لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر جمع ہو گئے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعمال کو دوسرے ممالک میں بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ حالات 41 ہجری میں رونما ہوئے، اس لیے اس سال کا نام عام الجماعت اتحاد کا سال رکھ دیا گیا، کیونکہ تمام امت مسلمہ افتراق و انتشار کے بعد ایک امیر کی قیادت پر متحد ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک عورت نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فقیر ہیں، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے 11 سال بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے نائب گورنر ہو گئے، پھر 40 سال بعد دنیا بھر کے بادشاہ بن گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے ملاحت، رعب اور جاہ و جلال ٹپکتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے قسم کا لباس پہنتے، نشان لگے ہوئے ممتاز گھوڑے پر سواری کرتے، جود و سخا کے خوگر، رعایا کے حق میں ملنسار اور عزت و عظمت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد مناف بن قصا میں مل جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن عبد شمس کی طرف منسوب کر کے اموی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے مرد بن نوفل نے خروج کیا اور کوفہ چلا گیا، چنانچہ یہ آپ کی خلافت کا پہلا خارجی تھا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کو یہ تحریر لکھ کر بھیج دی کہ یاد رکھو، میرا تمہارے اوپر حق ہے، تمہیں چاہیے کہ اس خارجی کا مقابلہ کرو
چنانچہ اہل کوفہ نے اس خارجی سے لڑائی کی جس میں وہ مارا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے حویلی اور محلات کی بنیاد ڈالی، حفاظت اور پہرے کے انتظامات کیے، پردہ اور حجاب کی پابندی عائد کی، اور یہ پہلے خلیفہ ہیں جو اپنے ساتھ مسلح محافظ رکھتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے کھانے پینے، پہننے وغیرہ میں آرام اور راحت کا رویہ اپنانے کی بنیاد ڈالی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بردبار شخص تھے، چنانچہ آپ کی بردباری کے بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو تمام اہل خانہ جمع ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میرے اہل خانہ نہیں ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب آپ کے گھر کے لوگ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میری وجہ سے پریشان ہو، میں نے تمہارے لیے ہی محنت و مشقت اور تمہارے ہی لیے کمایا ہے۔ گھر والوں نے جواب دیا، جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری روح میرے قدموں سے نکل رہی ہے، اگر تم اسے واپس کر سکو تو واپس کر دو۔ گھر والوں نے عرض کیا، ہم اس کی قوت نہیں رکھتے۔ یہ کہہ کر گھر والے رونے لگے، چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے بعد دنیا کسے دھوکے میں ڈالے گی؟ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جسم میں زیادہ کمزوری محسوس کرنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ بس یہ تو موت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری آنکھوں میں عصمت سرما لگاؤ اور سر میں تیل کی مالش کرو۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور چہرے پر بھی تیل لگا دیا۔ پھر ان کے لیے ایک تکیہ رکھا جس میں ٹیک لگا کر انہیں بٹھا دیا گیا۔ پھر لوگ اجازت لے کر حاضر ہونے لگے اور سلام لے کر بیٹھنے لگے۔ جس وقت لوگ واپس جاتے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھتے، میں مسرت کرنے والوں کو دیکھ رہا ہوں، تم ان کی وجہ سے صبر کرو، ورنہ لیل و نہار کی گردش مجھے جھکا نہیں سکتی، اور جب موت اپنے ناخن چبو دے تو ہر تعویذ مجھے بے فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ میرے ناک اور منہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن رکھ دیے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نصف رجب کے قریب 60 ہجری میں دمشق میں ہوئی، اور بعض اہل علم نے ابتدائے رجب کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ یزید کی غیر موجودگی میں، چونکہ وہ اس وقت بیت المقدس میں تھا، الضحاک الفہری نے پڑھائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک آپ کی عمر 80 سال ہے، بعض نے 75 سال اور بعض نے 85 سال کا قول نقل کیا ہے۔ بعض اہل علم نے 88 سال اور بعض نے 90 سال بتائی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت مستحکم ہونے کے بعد مسند خلافت پر 19 سال 3 ماہ 5 دن تک فائز رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک امیر اور خلیفہ کے عہدوں پر فائز رہے، جس میں سے 4 سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر رہے۔ واللہ اعلم۔